بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید اللہ کے سوا کسی سے نہ رکھو۔ یونانی کہاوت ہے کہ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ عرب والے لوگ کہتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں جو وقت گزرنے کے باوجود بھلائی نہیں جاتی، یہ دونوں زندگی بھر انسان کے دل و دماغ میں نقش رہتی ہیں۔ ایک وہ انسان جو سختی میں آپ کو سہارا دے، دو وہ جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جائے۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ 5 اصول اور قوانین آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے ارادوں کو چھپا کر رکھیں تاکہ لوگ آپ کے منصوبے نہ جانیں، ورنہ وہ آپ سے حسد کریں گے۔ ہمیشہ دوسروں کو آپ پر انحصار کرنے پر مجبور کریں تاکہ وہ آپ کے خلاف نہ جا سکیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے مالک سے زیادہ مت چمٹیں، بلکہ مالک کو ہمیشہ برتر محسوس ہونے دیں، ورنہ وہ آپ کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرے گا۔ ہمیشہ کم بولیں، کیونکہ خاموشی بلا مشقت حاصل ہونے والا طاقت دیتی ہے۔ ناظرین، ہمیشہ اپنی ساکھ کی حفاظت کریں، کیونکہ بدنامی طاقت کو برباد کر دیتی ہے۔ کچھ ایسی مفت اور حیرت انگیز دوائیاں جن کے استعمال سے سینکڑوں بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسے کہ دل کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ورزش ایک دوا ہے، پھیپھڑوں کی صحت کے لیے صبح کی سیر ایک دوا ہے، معدے کی صحت کے لیے روزہ ایک دوا ہے، انزائٹی ختم کرنے کے لیے گھر والوں کے ساتھ کھانا اور وقت گزارنا ایک دوا ہے، ذہنی دباؤ اور مایوسی کم کرنے کے لیے ہنسی ایک دوا ہے، ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے گہری نیند ایک دوا ہے، اور سب سے بڑھ کر نماز 100 دواؤں سے زیادہ کا مجموعہ ہے۔ آزما کر دیکھ لیں۔ جو شخص تمہیں ہنسا رہا ہے وہ تمہیں بے خبر کرنا چاہتا ہے۔ ہنسی کا مطلب ہمیشہ دوستی نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ تمہاری توجہ ہٹانے کی چال ہوتی ہے۔ جب تم سنجیدہ ہو اور کوئی ہنسی دکھائے تو تم شک کر رہے ہو، تو وہ تمہیں احساس تحفظ کا دھوکہ دے رہا ہے تاکہ تم اپنا شک، دفاع اور ہوشیاری چھوڑ دو۔ جب تمہارا دشمن تمہیں ہنسا رہا ہو تو فوراً اپنا ذہن دھوکہ سے نکال لو۔ ہنسی سب سے خطرناک آلہ ہے جو دل کو سلا دیتا ہے۔ جب زندگی میں تمہارے بلند ہونے کا وقت آتا ہے تو تمہیں سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ یہ آزمائشیں تمہیں توڑنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ تمہیں مضبوط بنانے، تمہاری نیت کو صاف کرنے اور تمہیں اگلے مقام کے لیے تیار کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہیں سب سے زیادہ صبر، حوصلے اور یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ سخت حالات میں ہمت نہ ہارو، جھکو نہیں، کیونکہ تم کسی عظیم مقصد کے لیے تیار کیے جا رہے ہو۔ سوتے وقت بار بار کروٹ بدلتے رہیں، پورے خواب نہیں آئیں گے۔ ایک ہی وقت میں 2 کام نمٹانے کی عادت دماغ صلاحیتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ انسان دنیا کے کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا لوگوں کو راضی کرنے سے تھک جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسم کی تھکاوٹ اور سستی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، صبح نیند سے اٹھنے کے بعد پیشاب کا نہ آنا مثانہ خراب ہونے کی علامت ہے۔ مونچھوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہونا شوگر کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تربوز کا جوس پیا کرو، جسم کی گرمی دور ہوگی۔ روزانہ بیٹھ کر نہانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ جو لوگ تمہارا تھوڑا سا کام کر کے ہی تھک جاتے ہیں وہ روزانہ 3 کھجوریں کھائیں۔ ناظرین، بچوں کا قد چھوٹا ہو تو آپ کو چاہیے کہ بچوں کو روزانہ ساگو دانہ گائے کے دودھ میں بنا کر کھلائیں۔ نہانے کے بعد بالوں میں تیل لگائیں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ بالوں کو صحت مند اور مضبوط رکھنا چاہتے ہو تو بازاری خوشبودار تیل کی بجائے سرسوں کا خالص تیل استعمال کریں۔ اگر مچھر نے کاٹا ہو اور خارش والا دانہ بن گیا ہے تو آپ چمچ لے کر اسے آگ پر تھوڑا سا گرم کر دیں۔ چمچ کی گرمائش دانے کو جراثیم ختم کر دے گی۔ دماغی پریشانی کے وقت 10 منٹ واک کریں، یہ دماغ کی راحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر واک زیادہ ہو تو زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ 3 باتیں روزانہ دہرا لیا کریں۔ آپ روزانہ ایک محدود سی انرجی لے کر دن کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی اولین ترجیح اس انرجی کو اپنے
اہم کام پر لگانا ہے۔ گیمز اور سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے کام پر جتنا فوکس کریں گے اتنا جلدی کامیاب ہوں گے۔ زیادہ فوکس کا مطلب جلدی کامیابی۔ یاد رکھیں، آپ کے زیادہ گول یا زیادہ ٹارگٹ ہونا کامیابی کی دلیل نہیں، بلکہ اپنے ٹارگٹس پر مستقل مزاجی سے عمل کرنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ مستقل مزاجی کا کوئی نیم البدل نہیں۔ اس حقیقت کو مت بھولیے کہ لوگ آپ کے آئیڈیاز کو یاد نہیں رکھتے، بلکہ آپ کے نتائج کو یاد رکھتے ہیں۔ آئیڈیاز عمل کے بغیر زیرو ہیں۔ نمک بلڈ پریشر کا خطرہ بڑھانے والا اہم ترین عنصر ہے۔ جو لوگ کھانوں میں نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں ہارٹ کا خطرہ دگنا بڑھ جاتا ہے۔ شہد میں کھجور شامل کر کے کھا لو، بدن کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بوڑھے ہونے کے باوجود بھی طاقت میں کمی نہ آئے تو کھانے کے لیے مٹی کے برتن استعمال کیا کریں اور گوشت کی بجائے پھل اور سبزیوں کو ترجیح دیں۔ اگر جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کو روز استعمال کریں۔ جو خواتین اپنی کمر پتلی کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ ادرک کی چائے استعمال کریں۔ گیلے بالوں میں کنگھی کرنے والے افراد کے بال زیادہ جھڑتے ہیں اور بے رونق نظر آتے ہیں۔ کولڈ ڈرنک اور سوڈے والے مشروب زیادہ استعمال کرنے سے دل کی اہم شریانیں کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ زیتون کے تیل سے گھٹنوں کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ کنگھی پر لیمو لگا کر بالوں میں پھیر لو، بال چمکدار اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ کلونجی سے شوگر کا علاج۔ کلونجی کو لیمو اور کریلے کے رس میں ملا کر دھوپ میں سکھا لیں اور باریک پیس لیں۔ شوگر کے مریض کو روزانہ 1 چمچ پانی کے ساتھ کھلائیں، انشاءاللہ شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ کلونجی میں موت کے سوا ہر مرض کا شفا ہے۔ گوشت کی بجائے سبزی کا سالن زیادہ کھاؤ، اس سے آپ کی سکن خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، کھانے میں روزانہ کچا پیاز کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ ہونٹوں کی سیاہی کو دور کرنا ہے تو اس پر زعفران لگائیں۔ جو عورت بچے کو دودھ پلاتے ہوئے پانی پیتی ہے اس کے بچے کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ کھٹی چیزوں کا کثرت استعمال پٹھوں اور جوڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ بات بات پر روٹھ جانے سے انسان اپنا وقار کھو دیتا ہے، جبکہ اعلیٰ ظرف شخص ہر ایک محبت کرتا ہے۔ بات بات پر بگڑ جانا عزت گنوانے، وقت ضائع کرنے، اپنا مذاق بنانے کے مترادف ہے۔ کسی سے روٹھنے کے لیے ٹھوس وجہ کا ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ بات بات پر روٹھ کر یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کو مٹایا جائے گا، وہ امید ٹوٹنے پر بلا وجہ غمگین رہتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ کاش کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے یہ پیغام لے لیں کہ کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے ناراض نہ ہوں، کسی پر غصہ نہ کریں۔ ہماری محبتیں، ہماری نفرتیں سب دین کے لیے ہیں۔ معاف کر دینا ہماری عادت و پہچان ہو۔ ناظرین، چائے زیادہ پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانی کو بہترین رکھتی ہے۔ اگر برے خواب زیادہ آتے ہیں تو رات کو وضو کر کے سو جایا کرو۔ چائے پیشاب کے اندر یورک ایسڈ کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔ ہنستے وقت آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہوں تو یہ دل کے نرم ہونے کی علامت ہے۔ نزلہ زکام کی شکایت ہو تو خشخاش کی چائے پینے سے یہ شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی سونے سے قبل لگاؤ، 1 ہفتے بعد بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ جلدی دبلا ہونا ہے تو کھیرے والا پانی پیا کرو، رات کو مکھن کھانے سے جلد نرم ہو جائے گی۔ ناظرین، سبز چائے کے استعمال سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کھانے کو جلدی ہضم کرنے، چہرے کو نکھارنے اور بالوں کو لمبا کرنے کے لیے پودینے کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت جھک کر بیٹھنے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نمکین پانی میں انڈا ابالنے سے انڈے کی جلد نہیں پھٹے گی۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لیپ کریں، 5 دن بعد چہرہ 10 سال کم نظر آئے گا۔ پلاؤ یا بریانی بنانے کے لیے پرانے چاولوں کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاول کھلے کھلے اور ہر دانہ الگ الگ خوبصورت ہو
تو 1 کپ چاول کے حساب سے 1.5 کپ پانی ڈالنا چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ خود پسندی کا شکار نہ ہو، اور یہ ہرگز نہ سوچیں کہ سچ بولنے سے لوگ آپ کے قریب آ جائیں گے۔ لوگ ہمیشہ صرف انہی لوگوں سے پیار کرتے ہیں اور انہیں انعام دیتے ہیں جو ان کو ان کے جھوٹے گمان کی غفلت میں بے ہوش رکھتا ہے۔ ناظرین، زمانہ قدیم سے انسان صرف سچ بولنے والوں کو ہی سزا دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان کے جھوٹے گمانوں کو اور زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کریں۔ سچ تو صرف وہ بولتے ہیں جو لوگوں کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ سکون تب نہیں آتا جب آپ سب کو معاف کر دیں، بلکہ تب آتا ہے جب آپ خود کو بھی معاف کر لیں۔ ہم خود سے خفا رہ کر دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل سکون تب ملتا ہے جب ہم اپنی کمزوریوں کو سیکھتے ہیں۔ خواتین میں دودھ کی کمی کا علاج۔ جن خواتین میں دودھ کی کمی ہو جائے ان کے لیے یہ دوا استعمال کریں، انشاءاللہ دودھ کی کمی دور ہو جائے گی۔ نوٹ: بعض لوگ بجائے اس کے کہ بچے کی ماں کا علاج کیا جائے، فوراً ڈبے والے دودھ کو ترجیح دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ کئی ایک پیچیدگیوں کا شکار رہتا ہے۔ بچہ ہمیشہ طاقتور اور صحت مند ماں کا دودھ پینے سے ہی ہوتا ہے۔ بعض خواتین کئی ایک مسائل کے سبب دودھ کی کمی کا شکار ہوتی ہیں۔ ان کے ہاں بچے بھی عموماً کمزور پیدا ہوتے ہیں۔ ان بچوں کی کمزوری کا علاج بھی ماں کا دودھ ہے۔ ایسی خواتین کو دودھ کی اور بادام کا حلوہ بکثرت کھلائیں تاکہ ان کی اندرونی فطری کمی خوراک سے پوری کی جا سکے، اور مندرجہ ذیل صفوف بطور دوا دیں۔ مولی کے بیج 20 گرام، سونف 40 گرام، زیرہ سفید 40 گرام، ان تینوں چیزوں کا صفوف بنا لیں۔ 2 گرام صفوف دودھ کے ساتھ دن میں 3 بار تک کھلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تیزی سے دودھ کی پیدائش بڑھے گی۔ ناظرین، اگر دوا کھلاتے وقت دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی بھی شامل کر لیں تو مزید بہتر رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر زندگی میں آپ کا کوئی مخالف نہیں اور آپ کی کوئی اپوزیشن نہیں، اور اگر آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں، تو یہ آپ کے اطمینان کی نہیں، فکر مندی کی بات ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی کوئی پوزیشن ہے تو آپ کی اپوزیشن بھی ضرور ہو۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کا اگر کوئی مخالف نہیں تو سمجھ لو کہ اس کے اندر کوئی خوبی ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ افراد کے درست اور نادرست ہونے کا پیمانہ مخالفین یا موافقین کی تعداد کو بنایا جائے۔ وقت کے نبی کے بھی مخالفین اور دشمن رہے، اور وقت کے ولی کے بھی مخالفین اور دشمن رہے۔ مخالفت اور دشمنی سے محفوظ صرف 2 ہی طرح کے افراد ہوتے ہیں، ایک منافق اور دوسرا مجنون۔ قناعت کا حسن۔ جس نے قناعت اختیار کی اس نے دنیا کو ہتھکڑیوں کے بغیر قید کر لیا۔ زیادہ کی خواہش ذہنی بے سکونی کی جڑ ہے۔ جو میسر ہے اس پر شکر کریں، اور جو نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ قناعت دل کو مطمئن اور روح کو سکون دیتی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے فطری طریقے سے جیا جائے، لیکن ہم اکثر ایسے حالات میں پھنس جاتے ہیں کہ خود سے جھوٹ بول کر خود کو تسلی دیتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہمارے اندر اتنا شور برپا کر دیتا ہے کہ ہم خود ہی کی آواز نہیں سن پاتے۔ ہماری ساری صلاحیتیں اس کشمکش میں دب جاتی ہیں۔ کبھی نہ کبھی کوئی دستک آپ کو اپنے آپ سے منوانے کے لیے بار بار اپنا آپ دہلیز پہ لیے آپ کے قدم کی منتظر رہتی ہے۔ خود سے جھوٹ بولنا بند کریں تاکہ آپ خود سے مل پائیں، اپنے اندر کی آواز سنیں، اپنے سوالوں کے جواب تلاش کریں۔ حقیقت کو مان لینا ہی فطری ہے، نہ کہ اسے جھٹلانا۔ نفسیاتی طور پر اگر آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی خوشبو سونگھتے ہیں اور پھر 20 سال بعد اسے دوبارہ سونگھتے ہیں، تو آپ ان یادوں کو واپس لا سکیں گے جو آپ کے خیال میں بھی آپ کو یاد نہیں۔ ناظرین، دعا مانگنے سے کیسے دل اور دماغ کو سکون ملتا ہے اور ذہنی دباؤ کیسے کم ہوتا ہے۔ دعا مانگنا صرف زبان کی بات نہیں، یہ دل اور دماغ دونوں کو سکون دینے کا سب سے آسان اور طاقتور طریقہ ہے۔ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ہم باقی عبادت کر لیتے ہیں اور دعا مانگنا بھول جاتے ہیں، تو آج سے دعا کے لیے ٹائم نکالنا سٹارٹ کر دیں۔ دعا کیوں دماغ کو ہلکا کرتی ہے؟ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو سب سے زیادہ الجھا اس کا دماغ ہوتا ہے۔ سوال ہی سوال، سوچیں ہی سوچیں، حل کہیں نہیں مل رہا۔ دعا اس دماغی الجھن کو اللہ کی سپرد کر دیتی ہے۔ دعا دل کو کیسے سکون دیتی ہے؟ دل کا بوجھ اللہ کو دینا،
ناظرین، جب ہم دل کی ساری بات رب کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو دل کو یقین آ جاتا ہے کہ اب میرا رب سنبھالے گا۔ جتنی پریکٹس ہوگی اتنا یقین مضبوط ہوگا۔ دعا امید جگاتی ہے۔ جس کے پاس کوئی در نہیں بچتا، اس کے پاس دعا کا در ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ دعا دل کو نرم رکھتی ہے۔ جو دعا مانگتا ہے اس کا دل عاجز ہوتا ہے۔ عاجزی دل کو سکون دیتی ہے۔ دعا سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق جتنا مضبوط، دل اتنا پرسکون۔ دعا میں چھپی طاقت۔ کبھی کبھی دعا سے شاید حالات فوراً نہ بدلے، لیکن آپ کا دل بدل جاتا ہے، حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ دعا کا سب سے خوبصورت راز یہ ہے کہ اس میں کبھی ناٹ ریسیوڈ نہیں ہوتا۔ یا تو دعا پوری ہوتی ہے یا اللہ آپ کو بہتر دیتا ہے، آپ کا ذہنی بوجھ کم ہو جاتا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں آپ دنیا کے سب سے امیر اور خوش نصیب انسان ہیں اگر آپ کسی سے حسد نہیں کرتے، لوگوں کی دنیاوی نعمتوں سے خود کو کمتر نہیں سمجھتے اور اللہ کے دیے پر راضی اور شکر گزار ہیں۔ حسد اور ناشکری وہ آگ ہے جو انسان کو اندر ہی اندر جلا دیتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اس کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ وہ کامیاب ہو گیا، میں کیوں نہیں؟ وہ اتنا امیر ہے، میں ایسا کیوں نہیں ہوں؟ تو دراصل آپ صرف حسد نہیں کر رہے، آپ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف حسد نہیں، ناشکری بھی ہے، اور یہ سوچ اللہ سے شکوہ بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جو اپنے نصیب سے ناراض ہوتا ہے وہ دراصل اللہ سے ناراض ہوتا ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ دل ہی دل کا سکون پا لیتا ہے۔ ناظرین، آج سے، ابھی سے اپنی سوچ بدلیں، نظریہ بدلیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، دل صاف کریں۔ اپنے دل کو حسد، ناشکری اور شکوے سے پاک کریں، اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کی زندگی میں سکون اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی اور رزق میں فراخی ہو اور بری موت دفع ہو، وہ اللہ پاک سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ رشتہ جوڑنے کی چیز ہے، نہ کہ توڑنے کی۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ کیجیے۔ رشتہ عرش الہی سے لپٹ کر یہ کہتا ہے، جو مجھے ملائے گا اللہ پاک اس کو ملائے گا، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ پاک اسے کاٹے گا۔ جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتہ کاٹنے والا ہوتا ہے، اس پر رحمت الہی نہیں اترتی۔ ناظرین، فالج کی علامات پہلے سے ظاہر ہوتی ہیں اور اسے بروقت روکا جا سکتا ہے۔ ایک نیورو سرجن نے کہا کہ اگر وہ 3 گھنٹوں کے اندر فالج کے مریض تک پہنچ جائے تو وہ فالج کے اثرات کو مکمل طور پر قابو کر سکتا ہے۔ راز یہ ہے کہ فالج کی علامات کو پہچانیں اور مریض کو 3 گھنٹوں کے اندر علاج کے لیے پہنچائیں، جو کہ کوئی مشکل بات نہیں۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کے آس پاس کے لوگ فالج کی علامات کو نہیں پہچانتے تو مریض کو شدید دماغی نقصان ہو سکتا ہے۔ بس مریض سے 3 آسان سوال کریں۔ مریض کو دونوں ہاتھ اٹھانے کو کہیں۔ اگر ایک ہاتھ نیچے گر جائے تو یہ بھی فالج کی علامت ہے۔ ناظرین، مریض کو مسکرانے کو کہیں۔ اگر منہ کے کونے نیچے جھک جائیں تو یہ بھی فالج کی علامتوں میں ایک علامت ہے۔ ناظرین، مریض کو ایک سادہ اور مکمل جملہ بولنے کو کہیں، جیسے آج موسم بہت دھوپ والا ہے۔ اگر وہ جملہ مکمل اور سمجھ میں نہ آئے تو یہ بھی علامت ہے فالج کی۔ فالج کی ایک اور علامت یہ ہے کہ مریض کو زبان باہر نکالنے کو کہیں۔ اگر زبان ٹیڑھی ہو یا ایک طرف جھکی ہو تو یہ بھی فالج کی علامت ہے۔ ناظرین، کھجور زیادہ کھاؤ کیونکہ یہ عقل کو محفوظ رکھتی ہے اور دل کو روشن کرتی ہے۔ ادرک کے تیل سے مالش کرنے سے پٹھوں کا کھچاؤ دور ہوتا ہے۔ بادام کو شہد کے ساتھ کھانے سے دل صاف ہوتا ہے اور غم دور ہوتا ہے۔ اجوا کھجوریں کھایا کرو۔ سرخ انگور کا باقاعدہ استعمال جلد کے کینسر کو روکتا ہے۔ نہارمو لہسن کا پانی پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے۔ جو شخص ہر مہینے 3 دن نہارمو شہد پیے اسے کوئی بڑا مرض نہیں لگے گا۔ جو شخص پھلوں کو اپنا طبیب بنائے وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ کھانے کے بعد پھل مت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو خراب کرتا ہے۔ جب سانس تنگ ہو تو شہد ملا پانی سونگو اور سورہ فاتحہ سینے پر پڑھو۔ شہد کی مکھی کی جیلی کا استعمال آنتوں کے السر کو ٹھیک کرتا ہے۔
زیتون کے پتوں کا جوشاندہ خون کی گرمی کم کرتا ہے اور غصے کو ٹھنڈا۔ جو شخص کھجور اور دودھ پر اکتفا کرے اس کی صحت خراب نہیں ہوگی۔ سرکہ بہترین سالن ہے، یہ کھانا ہضم کرتا ہے اور تیزابیت کو ختم۔ ناظرین، سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کرنے سے اعصابی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ادرک اور لیمو کا مرکب نزلہ اور بخار کو ختم کرتا ہے۔ صبح کے وقت سونا غربت کا سبب بنتا ہے اور رات کو اٹھ کر عبادت کرنا دل اور چہرے کو روشن کرتا ہے۔ ناظرین، جو شخص سونے سے پہلے پانی پیے اسے فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہلدی جلد کو سفید کرتی ہے اور دانوں کو ختم کرتی ہے۔ ناظرین، کریلے کے بیج کینسر کو روکتے ہیں اور رسولی کو گھول دیتے ہیں۔ گاجر بینائی کو مضبوط کرتی ہے، رنگت نکھارتی ہے اور دل کو خوش رکھتی ہے۔ ناظرین، جوانی برقرار رکھنے کے لیے چہرے پر بادام کا تیل لگاؤ۔ ادرک جسم کو گرم رکھتی ہے، دل کو مضبوط کرتی ہے اور بلغم کو ختم کرتی ہے۔ جزاک اللہ۔